کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک نوجوان لیڈر کیسے پاکستان کی سیاست کے گہرے گڑھے میں اپنی جگہ بناتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اسے کرپشن، دھونس اور سیاست کی گندی چالوں کے باوجود عوام کا ہیرو بنا دیتی ہے؟ یہ کہانی ہے مراد سعید کی، ایک ایسے نوجوان لیڈر کی جو نہ صرف سیاست میں اترا بلکہ تبدیلی کا پرچم اٹھا کر چل پڑا۔ لیکن کیا وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکے گا یا سیاست کی گہری دلدل اسے بھی نگل لے گی؟ آئیے اس انوکھے سفر کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ مراد سعید کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک نوجوان پرجوش اور بے خوف لیڈر کی تصویر ابھرتی ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان چند چہروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے نہ صرف نوجوانوں کو سیاست سے جوڑا بلکہ انہیں یقین دلایا کہ تبدیلی ممکن ہے۔ لیکن مراد سعید کا سفر کوئی عام سفر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہر چیلنج کو قبول کیا۔ مراد سعید 11 نومبر 1986 کو سوات کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد غلام رسول ایک پرائمری اسکول کے استاد تھے اور ان کی والدہ عائشہ بی بی گھریلو خاتون تھی۔ گھر کی معاشی حالت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود مراد کے والدین نے انہیں تعلیم دلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مراد نے اپنی ابتدائی تعلیم سوات کے ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی، جہاں وہ اکثر دوسرے بچوں سے مختلف نظر آتے تھے۔ ان کے استاد محمد علی یاد کرتے ہیں کہ مراد ہمیشہ کلاس میں سب سے پہلے سوال پوچھتا تھا۔ اس میں قیادت کی صلاحیتیں بچپن ہی سے نظر آتی تھی۔ جب مراد نے پشاور یونیورسٹی سے سیاسیات میں ماسٹرز کیا تو انہوں نے اپنی توجہ سماجی مسائل پر مرکوز کر دی۔ وہ کیمپس میں طلبہ یونین کے لیے انتخابات لڑے اور کامیاب ہوئے، جہاں انہوں نے لائبریری کے اوقات کار بڑھانے اور فیسوں میں کمی جیسے مطالبات پر زور دیا۔ اسی دور میں ان کی ملاقات عمران خان کی تحریک انصاف سے ہوئی، جو ان کے لیے ایک خواب بن گئی۔ مراد کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کی تقریر سنی اور فیصلہ کر لیا کہ میری جدوجہد بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ 2013 کے انتخابات میں مراد سعید نے پہلی بار قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور اس وقت ان کی عمر صرف 27 سال تھی۔ ان کے مخالفین نے انہیں ناتجربہ کار قرار دے کر مسترد کرنے کی کوشش کی، لیکن مراد نے اپنی مہم کو نوجوانوں کے ساتھ جوڑا۔ وہ گلی گلی گھومے اور دیہاتوں میں بیٹھکیں کی اور عوام سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی آواز بنیں گے۔ ان کی محنت رنگ لائی اور وہ قومی اسمبلی کے سب سے کم عمر رکن بن گئے۔ 2018 کے انتخابات میں مراد سعید نے اپنی سیٹ دوبارہ جیتی اور وفاقی وزیر برائے مواصلات اور پوسٹل سروسز بنائے گئے۔ انہوں نے پوسٹل سروسز کو جدید بنانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز متعارف کرائے، جس سے لاکھوں لوگوں کو دستاویزات کی ترسیل میں آسانی ہوئی۔ مثال کے طور پر انہوں نے ای پوسٹل کارڈ سروس شروع کی، جس کے ذریعے لوگ آن لائن درخواست دے سکتے تھے۔ ایک کسان نے بتایا کہ پہلے ہمیں ڈاک خانے جانے میں کئی دن لگ جاتے تھے، لیکن اب سب کچھ گھر بیٹھے ہو جاتا ہے۔ ٹیلی کام سیکٹر میں مراد سعید کی اصلاحات نے انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کے لیے نئی پالیسیاں بنائی اور صارفین کو سستے ریٹ دلانے میں کامیاب رہے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی عوام کے ساتھ جڑے رہنے کی صلاحیت تھی۔ وہ سوشل میڈیا پر بہت فعال تھے اور عوام کی شکایات کو ڈائریکٹ سنتے اور انہیں حل کرنے کے لیے مشہور تھے۔ ایک واقعہ تو خاص طور پر مشہور ہوا جب ایک طالب علم احمد نے ٹویٹر پر شکایت کی کہ اس کا پوسٹل کارڈ ضائع ہو گیا، جسے بیرون ملک تعلیم کے لیے درکار تھا۔ مراد سعید نے ذاتی طور پر اس معاملے کو اٹھایا اور صرف 24 گھنٹوں میں احمد کو اس کا کارڈ واپس مل گیا۔ احمد نے بعد میں بتایا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وزیر میرے جیسے عام آدمی کی مدد کرے گا۔ مراد سعید صاحب نے میرا ایمان بحال کر دیا۔ 2020 میں جب پاکستان میں کووڈ-19 کی وبا پھیلی اور مراد سعید کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا حصہ بنایا گیا، انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران ضروری سامان کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کیا۔ لیکن مخالفین نے ان پر الزام لگایا کہ وہ اس بحران کو اپنی سیاسی مقبولیت بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ہمیشہ عوام کی صحت کو سب سے اوپر رکھا۔ 2022 کے سیاسی بحران نے مراد سعید کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو مراد سعید کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپوزیشن کے خلاف غیر ضروری جارحانہ رویہ اپنا رہے ہیں۔
ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ 2019 میں انہوں نے سوات میں ہیرا منصوبہ شروع کیا، جس کا مقصد نوجوانوں کو ہنرمند بنانا تھا۔ اس منصوبے کے تحت 5000 سے زائد نوجوانوں کو مفت تربیت دی گئی۔ ایک تربیت یافتہ نوجوان زائد نے بتایا کہ میں نے ہیرا منصوبے کے ذریعے کمپیوٹر کورس کیا اور اب میں دبئی میں اچھی نوکری کر رہا ہوں۔ مراد سعید صاحب نے میری زندگی بدل دی۔ تعلیم کے شعبے میں انہوں نے سوات میں 10 نئے اسکول تعمیر کیے اور 50 موجودہ اسکولوں کو جدید سہولتوں سے لیس کیا۔ ایک اسکول کی طالبہ ثنا نے بتایا کہ پہلے ہمارے اسکول میں بجلی نہیں تھی، اب ہمارے پاس کمپیوٹر لیب اور لائبریری ہے۔ 2023 میں جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، مراد سعید نے پارٹی کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے عوامی اجتماعات میں تقریریں کی اور نوجوانوں کو متحرک رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران ان پر یہ الزام بھی لگا کہ وہ تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ امن کی بات کی گئی ہے، ہماری جد و جہد صرف جمہوری ہے۔ مراد سعید کی کہانی صرف ایک نوجوان لیڈر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس نوجوان کی کہانی ہے جو تبدیلی کا خواب دیکھتا ہے۔ ان کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر عزم اور ایمانداری ہو تو کوئی بھی چیلنج ناقابل تسخیر نہیں ہے، لیکن سیاست کا میدان ہمیشہ سے ہی خطرناک رہا۔ کیا مراد سعید اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکیں گے یا سیاست کی گہری دلدل انہیں بھی نگل لے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مراد سعید پاکستان کی سیاست میں ایک مثالی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا انہیں نوجوانوں کو مزید بااختیار بنانے پر توجہ دینی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملے۔ اگلی ویڈیو میں ہم پاکستان کی سیاست ایک اور اہم شخصیت کی کہانی لے کر آئیں گے۔ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔